بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ میں گلشن فاطمہ بلتستانی سبق نمبر 1 سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشقی سوالات کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم مشقی سوالات کرنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تدریسی مقاصد آج کے یہ ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ مشقی سوالات کے جوابات سمجھ سکیں۔ تو چلیں پھر سوالات سے آغاز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ اخلاق کا دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اخلاق حسنہ کا جو بھی پہلو اپنائے پھر اس کی اس طرح پابندی کرے جیسے وہ اس کی شخصیت کا حصہ ہو اور چاہنے کے باوجود وہ اسے ترک نہ کر سکے۔ سوال نمبر 2، مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ مجالس صحبت میں یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محفل میں بیٹھتے تھے کسی یا مجلس میں بیٹھتے تھے تو اگر کوئی ناگوار بات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے؟ تو جواب ہے مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے اور اس کا اظہار نہ فرماتے تھے۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں استقامت حال اور مداومت عمل کی پابندی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اور اعمال مستحکم اور پختہ تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ایک مرتبہ شروع کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس پر قائم رہتے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 4، سنت کی تعریف۔ سنن کا لفظ سنت کی جمع ہے جس کے معنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، یعنی وہ تمام افعال جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا۔ سوال نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے کسی شخص سے ہاتھ ملاتے تھے تو آپ کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ مصافحہ کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک سامنے والے کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑے۔ سوال نمبر 6، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ہاں سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی فرمائی؟ نجاشی وہی بادشاہ تھا جس نے ہجرت حبشہ کے موقع پر مسلمانوں کو پناہ دی تھی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی، تو اسی کے پیرائی میں یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفارت کو اپنے ہاں میں رکھا اور خود بنفس نفیس مہمان نوازی کے تمام فرائض سر انجام دیے۔ سوال نمبر 7، پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت زینب سے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ کے موقع پر جب مجمع دیر تک مجلس میں بیٹھا رہا تو اس وقت پردے کی آیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 8، حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 تنومند آدمیوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ یعنی صحت مند شخص وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مال غنیمت میں صدقات کا مال لینے کے لیے بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا؟ حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 تنومند یعنی صحت مند آدمیوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ سوال نمبر 9، کن 3 لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے؟ یعنی کون سے شخص دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 شخصوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ زیر بار ہو، یعنی جس پہ قرض بہت زیادہ ہو، دوسرا وہ جس پر ناگہانی مصیبت آ گئی ہو، تیسرا وہ جو مبتلا فاقہ ہو۔
ابھی یہ کیونکہ امتحانات کے نقطہ نگاہ سے میں نے کسی بھی سوال کا جواب طویل نہیں دیا، کیونکہ بورڈ کے پیپرز میں عام طور پر 3 سطور پر مشتمل جوابات لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس لیے غیر ضروری طوالت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، اگر پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر کیا فرمایا، ٹھیک ہے نا، اس میں صرف 3 لوگوں کا ذکر پوچھا گیا ہے تو ہم 3 لوگوں کا ذکر کریں گے، لیکن اگر کہا کہ کیا فرمایا تو پھر آپ کو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ ان 3 شخصوں میں سے اگر قرض دار کا قرض پورا ہو جائے، قرض ادا ہو جائے تو اس کے بعد اس کے لیے منع ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے، ناگہانی مصیبت جب تک اس پر ہے کسی شخص پر، تو جب وہ مصیبت کا خاتمہ ہو جائے تو تب اس کے لیے منع ہے، اور تیسرا جو مبتلا فاقہ ہو، جب اس کی یعنی اس کو اتنا ہی لینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر وہ لے گا تو یہ بھی چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس کا پورا آپ تفصیل سے پھر لکھیں گے، لیکن اب چونکہ اس میں صرف 3 لوگوں کا سوال کیا گیا ہے اس لیے جواب بھی 3 لوگوں کا ہوگا۔ سوال نمبر 10، انسان کے ذخیرہ الفاظ میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود چیز کیا ہے؟ کمیاب اور نادر الوجود یعنی وہ چیز جو سب سے کم ہو اور بہت قیمتی ہو۔ انسان کے ذخیرہ الفاظ میں سب سے کمیاب اور نادر الوجود دشمنوں پر رحم اور عفو درگزر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مشقی سوالات کے جوابات اچھی طرح سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔